السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ آج بھی میں یہاں اسٹوٹگارٹ ایئرپورٹ پہ موجود ہوں۔ اچھا جناب، میں نے کہا آپ کو تازہ صورت حال بتا دیں۔ اس وقت آپ کو میڈیا شاید یہ نہیں بتا رہا کہ پاکستان کے تمام شہروں میں اس وقت بہت بڑی ہڑتال کی کال دی گئی ہے جو بڑی کامیاب ہے۔ پورا اسلام آباد بند ہے۔ پاکستان میں حالات آہستہ آہستہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ کوئی بندہ بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی بندے سے مراد یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کر رہے کہ عوام کہیں سکون کا سانس لے لے، جس کی وجہ سے دن بدن جو ہمارے پاس اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ جناب پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، کیونکہ جب سری لنکا کے حالات خراب ہوئے اس وقت سری لنکا میں بھی یہ بھوک افلاس شروع ہوئی تھی، کیونکہ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے روٹی، اور جب روٹی نہیں ملتی پھر لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت غریب بھی، امیر بھی، اور تمام لوگ اس وقت جو پاکستان میں جن کے پاس حلال کی دولت ہے، حرام کی دولت جن کے پاس ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بے فکر ہو کے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو لوگ خود کماتے ہیں ان کو یہی مصیبت بن گئی ہے کہ بجلی کے بل کہاں سے دیں۔ ہمارے جو جرنیل ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ جو ہماری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے چند جنرل جو ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں، مگر کیونکہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کسی صورت بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہ انہوں نے کہا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، جو کام میں نے کرنے ہیں ان میں ایک عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو ختم کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ صبح بھی میں نے پروگرام بتایا تھا کہ پرویز الہی کو پکڑ تو لیا ہے مگر اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ یہ عاصم منیر صاحب پہلے ان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے قمر جاوید باجوہ، وہ بھی اسی مشن پر تھے، اس کے بعد عاصم منیر بھی اسی مشن پر چل رہا ہے۔ میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہوں گا کہ اگر حالات آپ کے کنٹرول سے نکل جائیں گے تو کیا کریں گے آپ ان افواج پاکستان کی جو فوج ہماری ہے جو سپاہی ہے ان کو یہ کہیں گے کہ آپ گولی چلائیں عوام کے اوپر؟ یہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ آ کے بیان دے دینے کہ ہمارا مذاق نہ اڑاؤ اور ہمیں گالیاں نہ دو۔ اب لوگوں کو پانی، بجلی، روٹی، کپڑا نہیں مل رہا تو وہ آپ کو دعا دیں گے؟ آپ کو کیا وہ کہیں گے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے ایک نارمل گھر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے غربت افلاس کیا ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کے باوجود یہ پاکستانی عوام پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، مگر اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں محسوس کر رہے کہ غریب کے لیے اس وقت زندگی کتنی مشکل اور تکلیف دہ ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے کہنے پہ یہ ملک کو اس وقت نقصان پہنچایا جا رہا ہے انہوں نے انہی لوگوں کو جو آپ کو اس وقت طاقت کے ذریعے ننگا کر رہے ہیں، خواتین کو اٹھا رہے ہیں، استعمال کیا اور ان کو پیسہ دیا، اور پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ آپ سب کی علم میں ہمارا معاشرہ جس طرح پیسے کے ساتھ چلتا ہے، جس طرح رشوت اور بھی کوئی بھی آپ کا کام نہ ہو کہتے ہیں وکیل نہیں جج ہی خرید لو، تو جب آپ نے خود ہی اپنی کمزوریاں دوسروں کو بتا دی تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس۔ اچھا جی، ہڑتال کی وجہ سے ابھی آپ چند دن میں دیکھیں گے کہ پاکستانی کرنسی کی قیمت بہت ڈاؤن ہو جائے گی۔ پہلے ہی 331 پہ یہ ایرو پہنچا ہوا ہے، ڈالر 300 کے قریب ہے، پاؤنڈ ہے 385 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ لوگوں نے پیسہ بھیجنا بند کر دیا پاکستان میں، اور اس وقت پاکستان میں جو لوگ بھی رہ رہے ہیں وہ تو پریشان ہے ہی ہیں، لیکن جو باہر کے ممالک میں لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔
تجربہ کا ٹیم جو ہماری فوج پاکستان کے چیف لے کے آئے تھے، انہوں نے ملک کا ایسا بیڑا غرق کیا کہ وہاں سے نکلنا میرا خیال ہے کہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے ناممکن کا لفظ بولا کہ کوئی بندہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ ہمارے حالات ٹھیک، جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں تو پھر تو چلو اور بات ہے، جب آپ کے حالات خراب ہوں اور پیش یہ کیا جائے کہ جناب ہم بڑی ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور آ کے دعوے بڑے بڑے ہوں، تو وہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو پھر جس طرح میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ سر دیکھے آپ کے خلاف لوگ کیوں ہیں؟ اگر لوگوں کو کھانا ملے، لوگوں کو بجلی کے بل جو ہے وہ معقول جو ریٹ ہے اس پہ دینے پڑے، پیٹرول سستا ہو، تو لوگ کیوں پھر آ کے آپ کے خلاف باتیں کریں گے، کیوں مذاق اڑائیں گے؟ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی تو بہتر کر لی، مگر عوام کی زندگی جو ہے وہ جہنم بن گئی، اور اب یہ لوگ اس جہنم سے کیسے نکلیں گے کسی کو نہیں پتا۔ دن بدن جہنم میں میرا خیال ہے کہ آگے سے آگے بڑھتے جا رہے، مگر بہتری کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ یہ مختصر سی رپورٹ آپ کو دے دی ہے کیونکہ میں ٹریول پہ ہوں، تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ آپ کو تازہ صورتحال بتائیں۔ آج حالات حاضرہ میں بہت کچھ لے کے آئیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔